ایران ہمارا دوسرا گھر ہے۔ پاکستان عوامی اور پرامن مقاصد کے لیے ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتا ہے۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے دلیرانہ کارروائی کی، اپنے عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ امن کی خاطر بات چیت کے لیے تیار ہیں، جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں انسداد دہشت گردی سے متعلق دو طرفہ قریبی تعاون ضروری ہے۔ اس سے قبل وزیراعظم کے سعد آباد محل تہران پہنچنے پر ایرانی صدر نے استقبال کیا اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پشاور میں ہماری ریلی پر حملہ کے پی حکومت کی کرپشن چھپانے کی ناکام کوشش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے ایک بیان میں پشاور میں صوبہ بچاؤ تحریک کی ریلی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا حکومت نے پرامن احتجاج کا راستہ روک کر دراصل بدترین کرپشن کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ لاقانونیت اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن سیاسی کارکنان پر آنسو گیس کی شیلنگ قابل افسوس ہے۔ مارقہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار۔ بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ایک بار پھر سے بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں بلکہ کالعدم تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پیش۔ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوگا۔ زونل رویت ہلال کمیٹیاں بھی عید الاضحیٰ کے چاند کی رویت کے لیے اپنے متعلقہ صدر دفاتر میں اجلاس کریں گی۔ سپارکو کے مطابق ذی الحجہ کے چاند کی پیدائش کل ہوگی۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون کو منائے جانے کا امکان ہے۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ گوگل، فیس بک، ایپل اور دیگر بڑی کمپنیز کے صارفین بھی شامل۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے خبردار کر دیا، کہا انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور سرکاری پورٹلز تک کی معلومات چوری ہو چکی ہیں۔ پاکستانی صارفین کو فوری طور پر اپنے پاس ورڈ تبدیل کرنے کی ہدایت تاکہ شناخت چوری اور ہیکنگ جیسے خطرات سے بچا جا سکے۔ پانی پی ٹی آئی کے پالیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کروانے کا دوبارہ حکم۔ اے ٹی سی لاہور کی ٹیسٹ رپورٹ 9 جون کو پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو بتایا کہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوں گے تب تک تفتیش مکمل نہیں ہوگی۔ پانی پی ٹی آئی تفتیشی افسران کے ساتھ تعاون کریں، ہم پانی پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ بیرسٹر گوہر کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کارکنوں کو جذبات قابو میں رکھنے کا مشورہ، کہا کارکنان قیادت پر اعتماد کریں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ 20 مئی 2025 کو جی اے سندھ متحدہ محاذ جسمم، جس کا لیڈر شفیع برفت ہیں، جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے مورو بائی پاس پر ایک احتجاج کی کال دی۔ پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 8 پولیس اہلکار اور 2 مظاہرین زخمی ہوئے۔ تو اس مظاہرے میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو کہ غیر مقامی افراد تھے۔ مورو احتجاج کا ردم جی اے سندھ متحدہ محاذ کی ایما پر ہوا۔ شرپسندوں میں غیر مقامی افراد بھی شامل تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، بائی پاس روڈ پر احتجاج میں شرپسند عناصر موجود تھے۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ مظاہرے کے دوران بائی پاس پر کچھ غیر مقامی افراد بھی شامل تھے جنہوں نے مظاہرین سے مل کر وزیر داخلہ کے گھر اور آئل ٹینکر کو نظر آتش کیا۔ سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، انتخابی نشان نہ ہونے سے سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی، سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑتی، امیدوار لڑتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، کیا سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور کیا وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص سیٹوں کی حقدار نہیں۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا، سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا، آزاد ارکان بعد میں شامل ہوئے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت متنازع علاقے لداخ میں پن بجلی منصوبے شروع کرنے کا اعلان۔ ہائیڈرو پاور منصوبے دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کے لیے بھارت کا ماسٹر پلان بے نقاب۔ لداخ میں 10 نئے میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں مسلمانوں پر زندگی مزید تنگ، مودی سرکار نے سینکڑوں مسلمانوں کے گھر گرا دیے۔
بھارتی فوج کے سکھ سپاہیوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور اعلان کیا کہ وہ پاکستانی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سکس فار جسٹس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ 6 سے 10 جون کو ڈی ڈے منایا جائے گا۔ سکھ فوجیوں نے بھارت کی دربار صاحب پر جھوٹے حملے کی مہم بے نقاب کرنے پر پاک فوج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ 100 سے زائد سکھ فوجی بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے پاکستان میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، شہر میں ہیٹ ویو کا امکان، محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آج بھی دن بھر سورج آنکھیں دکھاتا رہا، پارہ 36 تک جا پہنچا، شدت 49 تک محسوس کی گئی۔ گرمی کی لہر آئندہ چند روز تک جاری رہے گی۔ شدید گرمی کے ساتھ ہی بیماریوں نے بھی پنجے گاڑ لیے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کا رش، ہیضہ، لو سے متاثر اور معدے کے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقے بھی گرمی کی لپیٹ میں، لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں درجہ حرارت 40 سے 42 ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی موسم گرم اور خشک۔ خیبر پختونخوا میں پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک جا پہنچا۔ بلوچستان میں سبی، نوکنڈی اور دالبندین میں ریکارڈ گرمی، پارہ 46 تک جا پہنچا۔ کراچی میں گھریلو ملازمہ نے تاجر کے گھر کا صفایا کر دیا، گھر سے 98 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سونا اور دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس نے تاجر کی مدیت میں شارع فیصل تھانے میں مقدمہ درج کر دیا۔